اب دیکھیں پروکیورمنٹ کے جو پروفیشنل ہوتے ہیں باقاعدہ پروکیورمنٹ میں فارمل ایجوکیشن لیتے ہیں، سرٹیفکیشنز لیتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے لیے سورسنگ کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں۔ پرچیزنگ ایک اوور آل ایکٹیویٹی ہے، پروکیورمنٹ پرچیزنگ ٹرانزیکشن ہے، پروکیورمنٹ پوری اس کے اندر ڈیٹا انالیسس بھی ہے، وینڈر انالیسس بھی ہے، وینڈر گریڈیشن بھی ہے، اور پھر سورسنگ کے اوپر کام ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ ڈیمانڈ چیک کرتے ہیں، ڈیمانڈ انالیسس کرتے ہیں۔ تو پوری ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا پروفیشن بن گیا ہے جس میں بہت اچھے قسم کے ٹیلنٹڈ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وال مارٹ کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے، سورسنگ پہ کھڑا ہوا ہے، پروکیورمنٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ $550 بلین، $600 بلین کے قریب اس کا ریونیو ہے، اور وہ سارے کا سارا سورسنگ امریکہ سے باہر کرتا ہے۔ موسٹ آف دا آئٹمس امریکہ سے باہر سے اس کی چیزیں آتی ہیں، تو یہ سورسنگ پاسبل نہیں ہے فرام آل اوور دا ورلڈ جب تک کہ آپ پروکیورمنٹ کو اسٹریم لائن نہ کریں اور پروکیورمنٹ میں ہائی لیول پوٹینشیل مینیجرز نہ ہائر کریں، اینڈ دس از ہیپننگ۔ دیکھیے پہلے کیا آتا تھا کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کو کسی مٹیریل کی ضرورت ہے، انہوں نے ریکویزیشن دی، اور ریکویزیشن پہ جو ہے وہ مٹیریل آ گیا، پھر وہ خراب ہے تو اس پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی۔ لیکن اب اس کو پورے سائیکل کے تھرو کیا جاتا ہے پروکیورمنٹ پروسیس کو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریکگنیشن آف نیڈ کیوں۔ دیکھیے اس کے لیے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ جب او ای ایم سے کوئی کیپٹل اکوپمنٹ خریدتے ہیں، جیسے پمپ خرید لیا آپ نے، کمپریسر خرید لیا، یا اس طرح کی ڈیزل جنریٹر خرید لیا، وہ ظاہر ہے ملینز میں خریدتے ہیں آپ، اور کمپٹیٹیو بڈنگ پہ خریدتے ہیں۔ جب آپ کمپٹیٹیو بڈنگ پہ کوئی چیز خریدتے ہیں وہ آپ کو بیسٹ اسپیئر پارٹس لگا کے نہیں دے گا، بلکہ وہ اسپیئر پارٹ لگا کے دے گا جو کہ اس کی وارنٹی پیریڈ نکال دے، اور پھر عام طور پہ اس کی کوشش ہوتی ہے جو اس میں سے ایکسپینسو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں اس کو ایسے ڈیزائن کر کے دیں کہ آپ او ای ایم سے ہی لیتے رہیں۔ تو اگر پمپ سیل کرنے میں وہ اتنے پیسے نہیں بھی کماتے ہیں تو دے ڈونٹ وری، بعد میں جب آپ ان سے میکینیکل سیلز وغیرہ خریدیں گے تو دے ول ارن فرام دیٹ۔ وہ پرٹیکولر ایسا پیکولر ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس کے اندر جان کرین ہی فٹ آ رہا ہے، یا کوئی اور پرٹیکولر ان کا بنایا ہوا فٹ آ رہا ہے جو جان کرین سے بنواتے ہیں۔ تو لیکن اب جو ہے وہ سیناریو چینج ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سینٹی آ رہی ہے، عقل آ رہی ہے کہ if you do the same thing every time and expect different results, you are a fool. If it didn't work last time, it will not work second time as well. آپ نے کہا کہ بھائی یہ اس کا یہ نمبر ہے، یہ مجھے پرچیز کر کے دیا، آپ نے لگا دیا، پھر وہ سیل ٹوٹ گئی، پھر اس نے پرچیز کر کے دیا، آپ نے لگا دیا۔ یہ انسینٹی ہے، بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب ایک پرٹیکولر آپریشن چلا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی چیزیں اگر ریلائبل نہیں ہیں دین دس از اے پوائنٹ آف کنسرن، اور ان کے ریلائبل نہیں ہونے کی وجہ سے پھر آپ ایک اور ایکسپینسو کام کرتے ہیں کہ ایک پمپ کی جگہ پہ 2 پمپ یا 3 پمپ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہلاتے ہیں اسٹینڈ بائی پمپس۔ یہ پمپ فیل ہوا، اب تو آٹومیٹیکلی دوسرے پمپ پہ وہ شفٹ ہو جاتا ہے، ورنہ آپ مینولی اسے دوسرے پمپ کے اوپر سسٹم کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں بٹ ناٹ ویری آئیڈیل۔ یعنی اگر آپ دیکھیں ایک سیمنٹ پلانٹ ہے فار ایگزامپل، تو جتنا بڑا سیمنٹ پلانٹ ہے اس کی تقریباً ساری چیزیں آپ نے اسپیئر کی بھی خریدی ہوئی ہیں۔ ایکچولی یو آر ہیونگ 2 سیمنٹ پلانٹس بٹ یو آر ورکنگ آن 1 سیمنٹ پلانٹ، اور دوسرا سیمنٹ پلانٹ جو اسپیئر پارٹس کی شکل میں رکھا ہوا ہے وہ کینیبلائزیشن کے لیے آپ یوز کرتے ہیں۔ اور سیمنٹ پلانٹ آپ نے اگر فرض کیجئے کہ $10 ملین کا لیا ہے تو اس کے وہی اسپیئر پارٹ جو اس میں لگے ہوئے ہیں پیس بائی پیس امپورٹ کرتے ہیں۔ 30 اب بہت ساری آرگنائزیشن اس کو ریشنلائز کر رہی ہیں، ایسٹ مینجمنٹ کے پورے سسٹمز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ERL میں امپلیمنٹ ہوا ہے ایسٹ مینجمنٹ کا سسٹم بھی، پھر یہ وائبریشن انالیسس وغیرہ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی بھی اکوپمنٹ یا کسی بھی اسپیئر پارٹ سے
میکسیمم لائف لیا جا سکے اور میکسیمم ویلیو لے سکیں اور آپریشنس کو اسٹریم لائن رکھ کے.